یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ثریا کے پاس میں علم ہوگا وہاں سے حاصل کرے گا فارس کا ایک مرد، دین اگر ثریا کے پاس معلق ہو، معلق کا مطلب لٹکا ہوا ہو، وہ وہاں سے حاصل کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر دین اسلام پر حملے کرنے والے نے، ڈاکہ ڈالنے والے نے ڈاکہ ڈالتے رہے، حملے کرتے رہے، اور حملے کرنے کی وجہ سے وہ دین اسلام اگر ثریا ستارہ کے پاس میں جا کر بھی لٹک جائے، وہاں سے وہ دین لے کر آئے گا اور دین کی روشنی دنیا میں پھیلائے گا۔ وہ کون؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آج کچھ غیر مقلد، آج کچھ حدیث کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث ہی نہیں آتی تھی۔ سوچو، ان کی کم ظرفی ہے، ان کی کم علمی ہے، ان کی کم ناسمجھ ہے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ سمجھ ہوتی تو پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام اعظم ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 حدیثوں کو اپنی کتاب میں پیش کیا، اور 70,000 حدیثوں میں سے 40,000 حدیثوں کا آثار ہے، 40,000 آثار حدیث کا انتخاب وہ ہے جو صحابہ ہے، آثار صحابہ ہے۔ 40,000 آثار صحابہ ہے، 70,000 حدیثوں میں سے 40,000 آثار صحابہ کا منتخب کیا، انتخاب کیا، سلیکٹ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے آپ محدث ہیں، اور امام اعظم کی آپ سلطان المحدثین حقیقت میں ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے، دیکھو کیسے سلطان المحدثین ہیں کہ ایک حدیث وحدتان، ایک حدیث ثلاثیات، حدیث کی قسمیں، ایک حدیث ثنیات، حدیث ثلاثیات، حدیث ثلاثیات اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث اور راوی کے درمیان 3 واسطے ہو۔ کتنے واسطے ہو؟ یعنی اللہ کے رسول تک پہنچنے میں 3 واسطے ہو، وہ اس کو حدیث ثلاثیات کہتے ہیں۔ اب حدیث ثلاثیات امام بخاری نے اپنی بخاری، آج بخاری کا رونا روتے، اس کے اندر امام بخاری نے بیان کیا حدیث ثلاثیات کثرت سے۔ اور حدیث ثلاثیات کے اندر جو ابراہیم بن مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام بخاری کے استاد ہے، امام بخاری کے استاد ابراہیم مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ابراہیم مکی شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہے۔ کون؟ ابراہیم مکی۔ اور ابراہیم مکی کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اور ابراہیم مکی شاگرد ہے امام اعظم کے، شاگرد ابراہیم مکی، اور ابراہیم مکی کے شاگرد ہے امام بخاری۔ یہ ہوگا حدیث ثلاثیات، 3 واسطہ۔ اور حدیث ثناسیات اس حدیث کو کہتے ہیں موطا امام مالک، جس میں جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا راوی نے، اس کے اندر 2 واسطے ہو۔ کس تک؟ اللہ کے رسول تک پہنچنے میں 2 واسطے ہو، 2 ذریعے ہو، 2 راوی کا واسطہ ہو۔ اور حدیث حدیث وحدان اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے میں صرف ایک ہی واسطہ ہو۔ اور امام بخاری نے حدیث ثلاثیات اکثر بخاری میں بیان کیا۔ موطا امام مالک نے حدیث ثناسیات، اور حدیث وحدان امام اعظم۔ اب دیکھو کیسا ایک واسطہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، امام ابو حنیفہ ان سے روایت کرتے، کس سے؟ حضرت انس سے۔ اور انس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے۔ کیسا کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر کی طرف رہنمائی کرے خیر کرنے والے کی طرح ہے،
یعنی خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی کرے کسی کی تو وہ خیر کرنے والے کی طرح ہے۔ انس روایت کرتے، ان سے امام اعظم روایت کرتے ایک حدیث کہ جو پریشان حال کی مصیبت پریشانی دور کرے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ حضرت انس روایت کرتے، انس سے امام اعظم ایک واسطہ، اس کو حدیث وحدان کہتے ہیں۔ ایک روایت ہو کہ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا، مکان تعمیر فرمائے گا، محل تعمیر فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں۔ یہ کچھ روایتیں میں بیان کر رہا ہوں، ایسے تو بہت سے حدیثیں وحدان امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کی، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کر رہا، کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو حدیث وحدان کہتے ہیں۔ امام اعظم حضرت انس سے روایت کریں، حضرت انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واسطہ بھی سے۔ کتنے بڑے امام ہیں ہمارے امام اعظم، اور کتنے بڑے محدث ہیں۔ اب دیکھو امام بخاری اور امام اعظم کے درمیان آپس میں کوئی تقابل نہیں، تقابل کا مطلب آپس میں کمپٹیشن نہیں کہ برابری کا، یہ نہیں کہ ان کے یہ برابری، کوئی مقابلہ نہیں۔ امام بخاری امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ کس طریقے سے آپ کو میں بتاتا ہوں، شاگرد کے شاگرد امام بخاری جو امام المسلمین ہیں، دو حدیثوں کے امام ہیں امام بخاری، وہ بھی حدیثوں کے امام ہیں امام بخاری۔ کیسے امام اعظم کے شاگرد امام اعظم کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری امام اعظم کے شاگرد کیسے، یعنی امام احمد بن حنبل جو مسلک حنبلی کے امام ہیں، وہ بھی بہت بڑے امام ہیں حدیث کے۔ امام احمد بن حنبل کس کے استاد ہیں؟ امام بخاری کے۔ امام احمد بن حنبل کے استاد کون ہیں؟ امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی جو مجتہد ہے، وہ بھی شافعی مسلک کے امام امام شافعی، جو سید ہے آل رسول ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام شافعی کے استاد امام محمد، اور امام محمد کے استاد امام ابو یوسف، اور امام ابی یوسف کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کون؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور درجہ ہے حدیث میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کا چراغ فرمایا، جسے وہ ذات و شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ وہ ذات و شخصیت جس کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات سے یاد کرتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث میں امام ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی 83,000 آپ نے اصول قرآن و حدیث سے نکالا۔ 83,000 یعنی 83,000 آپ نے اصول قرآن و حدیث سے نکالا، ہم کو امت مسلمہ کو عطا فرمایا امام اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی 83,000 آپ نے قرآن و حدیث سے اصول نکال کر ہم کو دیا، تو آج تک ہم نے جو ہمارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے کتنے 6 کروڑ سے زیادہ مسائل اس سے نکال دیا، اس اصول سے، جس سے مسائل نکالتے اسے اصول کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث سے اصول نکالا کس سے؟ 83,000، اور اس اصول سے ہم نے اتنے مسائل نکال دیے، ہمارے اکابرین نے 6 کروڑ سے زائد مسائل نکال دیے۔ آج کوئی مفتی اعظم بن کے نظر آیا، کوئی اعلیٰ حضرت بن کے نظر آیا، کوئی محدث اعظم بن کر نظر آیا، کوئی صدر الشریعہ بن کر نظر آیا، اور اسی امام اعظم کی تقلید کرتے کوئی معین الدین چشتی اجمیری بن کر نظر آیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت تک سمجھو سب سے زیادہ دنیا میں جو مسلک کے حنفی مسلک کے چاہنے والے
یعنی 80 کروڑ تک لگ بھگ ہے دنیا میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے. یہ چند ہیں جو ان سے مخالفت کرتے، ان سے دشمنی کرتے، جو فرقے باز والے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہ میں سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیال ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، امام شافعی خود ایک امام مسلک کے، شافعی مسلک کے، وہ کہہ رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سارے لوگ فقہ کے اندر عیال ہیں. عیال کا مطلب کیا ہوتا؟ بچے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور درجہ امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں، فتنہ باز لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا. ارے نادانو، یہ ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام نہیں، بلکہ اس ابو حنیفہ کا مطلب ہوگا سیدھا راستہ دین کا. ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا بلی کا باپ. کیا حضرت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن ہے وہ کہ بلی کے باپ تھے؟ مطلب یہ ہو کہ وہ بلی والے. ابو ہریرہ کا مطلب بلی والے، یہ نہیں کہ بلی کا باپ. تو یہاں یہ دین سیدھے دین والے، سیدھی دین کی راہ والے. ابو حنیفہ کا مطلب، آپ کی کنیت ابو حنیفہ، آپ کا نام نعمان تھا اور آپ کے والد کا نام ثابت تھا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے اوپر بے شمار احسانات کیے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و شخصیت دیکھو میرے دوستو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و شخصیت وہ ہے. آج ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. میرے دوستو دیکھو امام اعظم کی ذات وہ ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک وہاں سے گزر رہے. امام مالک مسلک مالکی کے امام ہیں. امام مالک کے 6 یا 7 بہنیں تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اب کمانے والا کوئی نہیں، ظاہری سارا سر سے اٹھ گیا. امام مالک کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ وہاں پر جا کر کام سیکھو، کسی دکان پر جا کر وہ تم کو 2 پیسے دے گا، اس کے بعد تمہاری تنخواہ چالو ہو جائے گی، تم کام سیکھو وہاں جا کر. امام مالک امام اعظم کی درسگاہ کے پاس سے گزرتے تو امام اعظم نے دیکھا کہ یہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، کئی بار آنا جانا ہو رہا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی نظر ولایت سے جان لیا یہ بچہ بڑا با کمال ہے، یہ بے کمال بچہ نہیں با کمال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ابو مالک ہے. کہا کہ تم مدرسے میں آ کے پڑھا کرو. حضرت امام مالک امام اعظم کے پاس میں علم حاصل کر رہے، علم حاصل کرتے جا رہے. اب یہاں پر دیکھو ایک مرتبہ علم حاصل کرتے جا رہے، کئی وقت گزر گیا. ان کے والدہ آئے کس کی؟ حضرت امام مالک کی، اور کہا کہ اے امام مالک تم تو، اے امام اعظم ابو حنیفہ تم تو پیسے والے ہیں، اہل ثروت، تمہارے پاس دولت کی کیا کمی ہے؟ میرا بچہ پڑھ کر کیا کمائے گا؟ میرے بچے کو پڑھ کر کیا پیسے ملیں گے؟ تم میرے بچے کو پڑھنے کے لیے کر رہے، میرا بچہ کھائے گا کیا؟ مجھے کیا کھلائے گا؟ میری بیٹیاں بھی کتنے ہیں؟ غصے میں آ کے، جلال میں آ کے امام مالک کی والدہ امام اعظم سے یہ کہہ دی. امام اعظم نے پوچھا کہ خاتون تمہارا مہینہ بھر کا خرچہ کیا؟ تو وہ خاتون کہتی کہ میں نے 40 درہم بتایا، اور اسے زیادہ خرچ کے اعتبار سے میں نے 40 درہم بتایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 دینار عطا کر دیا. روایتوں میں آتا کہ آپ نے خرچہ اتنی مدت تک اٹھایا، کتنے مدت تک؟ 30 سال تک آپ نے خرچہ اٹھایا اس کا. کس کا؟ امام مالک کا، امام اعظم ابو حنیفہ نے. اور فرمایا ان کی والدہ سے کہ آج تمہارا بیٹا علم حاصل کر رہا ہے، کل بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا، میوہ کھائے گا. تو ایک وقت آتا ہے کہ ہارون رشید آپ کو چیف جسٹس کا مرتبہ دیتا. کس کو؟ امام مالک کو. امام اعظم دنیا سے پردہ فرماتے ظاہری حیات سے، اور دیکھتا ان کی والدہ دیکھتی کہ امام مالک ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھ کر حلوہ کھا رہے گاجر کا. ان کی والدہ دیکھتی تو رونا آ جاتا اور کہتی بیٹا مالک یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ تمہارے استاد کا کمال ہے. تمہارے استاد نے ایسی پرورش کی، تمہارے استاد نے فرمایا تھا کہ ایک دن وقت ایسا آئے گا، ایک خاتون دیکھنا تمہارا بیٹا بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا.
یہ تمہارے استاد کا سب یہ محنت اور ثمرہ ہے، تمہارے استاد کی محنتوں کا ثمرہ پھل ہے۔ آج ہم سوچیں ہم کتنا علم سے قریب ہو رہے اور دور ہو رہے۔